السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتیں بتلائیں، 4 باتیں سکھلائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ان کا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی وہ یہ تھی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے لیے یعنی اللہ کی ذات کے لیے ہم ذبح کریں۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اس کے تقرب کے لیے جانور کو قربان کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جانے میں انجانے میں غیر اللہ کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، پیروں کے لیے، فقیروں کے لیے، درگاہوں پر، مزاروں پر، خانقاہوں پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، جو سراسر غلط ہے اور گناہ کا عمل ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ یہ بتلایا ہے کہ ایسے شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی وہ یہ کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے والدین کو گالی گلوچ دیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں لعنت کا مستحق ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ بہتر انداز میں نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ والدین کو برا بھلا کہنا، والدین کو اول فول بکنا، بلکہ قرآن کریم میں اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا کہا ماننا چاہیے، اور ان کی خوشی کے اعمال ہمیں بجا لانے چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کو لعن تان یا کہ والدین کے اوپر لعن تان کرنا یہ لعنت والا عمل ہے، لعنت والا کام ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائی کہ لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو کسی بدعتی شخص کو پناہ دیتا ہے یا کہ بدعتی شخص کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کی توثیق کرتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ بدعتی شخص سے دور رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بدعت کے چپیٹ میں اور بدعتی شخص کے بہکاوے میں ہم آ جائیں اور بدعت کا کام ہم انجام دینے لگیں۔ چوتھی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، کہ اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو زمینوں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں، بستیوں میں بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی زمین کے نشانات کو مٹانے لگتے ہیں یا کہ مٹا دیتے ہیں۔ جو حد ہوتی ہے اس حد کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زمین کے نشانات کو مٹا کر دوسروں کی زمین کو اپنی زمین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ایسا شخص بھی ملعون ہے اور ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتحاد کو، اتفاق کو، آپسی بھائی چارگی کو، آپسی یگانگت کو اور جو اسلامی اخوت ہے اس کو بروئے کار لائیں اور ایسے تمام کام سے گریز کریں جس سے آپسی بھائی چارگی ختم ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔